بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج دسمبر 1969 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی 63ویں آیت سے ہوتا ہے. 3/63. تمہیداً یہ سمجھ لیجیے کہ ایک چیز ہوتی ہے دین کی غرض و غایت، اس کا مقصود اور منتہا. دین کیوں دیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کے مقصد کے لیے تفصیل میں جائیے تو بڑی لمبی چوڑی داستان ہوگی، اور اختصار میں آئیے تو 2 لفظوں میں بات ختم ہو جائے گی کہ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبیں کی نصب و بس. ایک ایسا نظام قائم کرنا جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو، کوئی کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو. اور جب کوئی کسی کا نہ محکوم ہوگا نہ محتاج، تو یہ جتنی خرابیاں، جتنی برائیاں، نقائص آپ کو معاشرے کے اندر ملتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہتی. کوئی کسی دوسرے سے اپنی بات نہیں منوا سکتا. ہر ایک کو خدا کے قوانین کے تابع زندگی پسند کرنی ہوگی. جس طرح سے حاکم اور معصوم کی تمیز مٹ جائے گی، ہر شخص آزاد ہوگا، پابند ہوگا صرف خدا کے احکام کا. کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اور جب کسی سے کسی کی احتیاج ہی وابستہ نہ ہوگی تو پھر اسے اس کی خاطر کوئی غلط کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ایک برادری ہوگی عالمگیر جس میں اخوت اور محبت کے تعلقات ہوں گے. ایک مساوات ہوگی جس میں ہر انسان انسان ہونے کی جہت سے واجب التکریم ہوگا. اس قسم کا نظام قائم کرنا یہ دین کی غایت اور مقصود ہوتا ہے. اس کے بعد اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کچھ ذرائع ہوتے ہیں، کچھ وسائل ہوتے ہیں، ایک پروگرام ہوتا ہے. یہ دین کی جزیات یا فروعات کہلاتی ہیں. جب دین کا تصور سامنے ہوتا ہے تو نگاہ اس مقصد پر ہوتی ہے، اور جب دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو مقصد اور غایت نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور یہ جتنی چیزیں جزیات و فروعات تھیں یہ مقصود بذات بن جاتی. ساری اہمیت انہی چیزوں کے اوپر دی جاتی ہے. پھر ان پہ بڑی شدت سے کاربند ہوا جاتا ہے. روز جھگڑے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، مباہلے ہوتے ہیں، جنگ و جدل ہوتی ہے. کن چیزوں کے اوپر؟ اس کے اوپر کہ نماز میں ہاتھ چھاتی پہ باندھے جائیں یا زیر ناف. اس چیز کے اوپر کہ آمین بالجہر کہی جائے یا بالخفی. یہ جتنے آپ کو مختلف فرقے نظر آتے ہیں آپ دیکھیے گا کہ ان میں یہی فروعات ہیں جن کی شدت کے نام سے فرقہ بندی کی گرہیں مضبوط کی جاتی ہیں، اور اسی کا نام اصل دین ہوتا ہے. ایک آواز آتی ہے پیچھے سے، تیری نماز نہیں ہوئی. جی کیا ہو گیا تھا؟ ہمارے پاؤں کے درمیان فاصلہ 1.25 بالشت کا نہیں تھا، وہ 1.25 بالشت کا فاصلہ ہو گیا، الحمدللہ نماز ہو گئی. پوچھئے کہ جس کی نہیں ہوئی تھی اس کا کیا بگڑا تھا، جس کی ہو گئی ہے اس کا کیا سنور گیا ہے؟ سوائے اس کے کہ تمہارے معیار کے مطابق اس نے کچھ کر دیا ہے اور اس نے تمہارے معیار کے مطابق کچھ کیا نہیں، نتیجہ تو دونوں کا ہی کچھ نہیں ان کو مل رہا. پوچھئے صاحب کہ وہ جو غلط ہوا تھا اس کا نقصان کیا، یہ جو ٹھیک تمہارے مطابق ہوا ہے اس کا فائدہ کیا؟ بات تو کچھ بن نہیں پڑی. قیامت کے دن جا کے پتہ چلے گا. آپ کو کیسے پتہ چل گیا جی؟ اسے تو جا کے قیامت میں پتہ چلے گا. تمہیں قبل قیامت کیسے پتہ چل گیا کہ جی در مختار میں یہ لکھا ہے؟ چلیے صاحب ختم ہو گئی. انہیں یوں پتہ چل گیا، اس کے کسی بڑے نے لکھ دیا، وہ سند ہو گئی. سند نہ خدا کی کتاب، نہ دین کا نظام، نہ اس کی غایت. جب نظام سامنے ہوتا ہے
تو اس وقت اگر کوئی بات غلط ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ مرتب ہونا تھا، مرتب نہیں ہوا، اس لیے غلط ہے۔ یہ صحیح اس لیے ہے کہ اس سے جو نتیجہ سامنے آنا تھا وہ آ گیا ہے۔ صحیح تشخیص اور صحیح دوائی وہ ہے جس سے مرض کو آرام ہو۔ جہاں کہیں دیکھیں آپ کہ وہ مرض کو ازالہ نہیں ہو رہا، بخار کم نہیں ہو رہا، آپ کھڑے ہو جائیں گے، ڈاکٹر صاحب سے جا کے کہیں گے کہ کہیں کچھ نقص ہے۔ پہلے وہ تشخیص میں دیکھے گا کہ کوئی کمی یا خرابی ہے، پھر اس کے بعد نسخے میں دیکھے گا، پھر اس کے بعد یہ دیکھے گا کہ دوائیاں جو لی گئی ہیں وہ صحیح ہیں اس کے مطابق، پھر دیکھے گا کہ صحیح وقت پہ دی گئی، پرہیز ٹھیک کیا گیا، ان تمام چیزوں کو دیکھے گا۔ اگر یہ سب چیزیں صحیح ہیں تو لازمی نتیجہ ہوگا کہ بخار کم ہوگا۔ اس علاج کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مرض نہیں رہا، اور اگر بدستور مرض وہی ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ دوائی بالکل صحیح ہے صاحب، اس کے لیے سب کیسے معلوم ہو کہ تشخیص صحیح ہے، دوائی صحیح ہے؟ مرض تو بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جلدی مرو، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا دوائی صحیح تھی۔ دوائی کیے جا رہے ہیں، فیس دیے جا رہے ہیں، مرض بڑھتا جا رہا ہے، نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے، مگر خود پہ دوا ہے اور میں ہوں، یہ چلے جائیے۔ اور پھر اس شدت سے زور دیا جا رہا ہے، شیشی اس انداز کی ہونی چاہیے، کارک ایسا ہونا چاہیے، اس پہ لیبل اس قسم کا لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک ایک چیز کے اوپر ذرا سا لیبل ٹیڑھا ہوا تو انہوں نے کہا کہ قبلہ بگڑ گیا تمہارا سا۔ کارک شیشے کا کیوں دیا ہے؟ ہمارے ہاں تواتر سے چلا آتا ہے کہ کارک جو ہے کاغذ کا ہونا چاہیے، اس کے اوپر تواتر سے چلا آ رہا۔ اسلاف کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ شیشے کی شیشی میں دوائی دی جائے صاحب، قواریر ہونی چاہیے صاحب۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے تو شیشہ ہی ہو جائے۔ یہ کیا چیز ہے عزیزان من؟ غرض اور غائب اور نتیجہ سامنے نہیں ہے۔ یہ جو طریق تھا، یہ جو جزیات تھی، یہ جو فروعات تھی، اصل دین بن گئی۔ وہی جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اور بھئی مثال ہمارے سامنے اس دور میں جب بھی کوئی چیز نتیجے کے اعتبار سے دیکھنی ہوگی تو آپ کو فوج ہی کی مثال دینی ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک وہاں یہ کیفیت ہے کہ صحیح اور غلط نتیجے سے پرکھی جاتی ہے بات۔ جس سپاہی کا نشانہ گولی صحیح اس نشانے پہ جا کے لگتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک اترا تو۔ اگر وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا نشانہ خطا ہو گیا۔ ایک محسوس شے ہے سامنے جس پہ نشانہ دینا ہے اس نے، اور باقی جتنی چیزیں ہیں اس سپاہی کی، اس فوج کے اندر کے ڈسپلن کی جزیات ہیں۔ جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے نظام کے اندر جزیات بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ کہ اس سپاہی کے بوٹ کے تسمے صحیح طریق پہ بند ہونے چاہیے، یہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے۔ وہاں اس کے پاؤں میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، جب پاؤں اٹھائے تو وہ کتنا، وہ دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، سلو مارچ میں کیا ہونا چاہیے، لانگ مارچ میں کیا ہونا چاہیے، ہالٹ میں پاؤں کس طرح سے زمین پہ کی آواز کس قسم کی آنی چاہیے۔ یہ چیزیں ویسے دیکھی جائے اگر اس پروگرام میں سے نکال کے کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ اس پروگرام کے اندر یہ ایک میں سے ایک ایک آئٹم اپنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اگر اس سپاہی کے یہ سب کچھ ٹھیک ہو اور گولی نشانے پہ جا کے نہ لگے، ان چیزوں کے تو اس کو کیا نمبر ملیں گے؟ اور اگر نہ مملکت رہے، نہ فوج رہے، نہ پاس بندوق رہے، وردی رہے کسی طرح سے، وہ تو جب گھر میں آ جاتا سپاہی وردی پہن کے آ گیا، وہ رہی اس کے پاس وردی، اور صبح کے وقت وہ اٹھا، جیسے وہاں سے اٹھا کرتا تھا بغل کے وقت میں، صبح اٹھا، وردی پہنی، بٹن ٹھیک لگائے، بوٹ پہنے، تسمے بھی ٹھیک باندھے، بندوق نہیں ہے تو نہ صحیح ڈنڈا ہی ہاتھ میں لیا، اور اس نے گلی میں لیفٹ رائٹ اسی طرح سے وہ کرتا ہوا چلا گیا۔ روز صبح اسی طرح سے کیا، روز شام اسی طرح سے کیا، مملکت فتح ہو جائے گی۔ پھر اسے تسکین حاصل ہے کس بات کی کہ ٹھیک اسی طرح سے وہاں کیا کرتا تھا، ٹھیک اسی طرح سے ہر فوجی سپاہی کیا کرتا ہے، ٹھیک تو اسی طرح سے کیا کرتا ہے، کاہے کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہ بات ذہنوں سے رخصت ہو گئی۔ کیوں ہم ایسا کیا کرتے تھے؟ کیوں سپاہی کے لیے ضروری تھا کہ ان جزیات کی پابندی شدت سے کرے؟
اس لیے کہ اس ڈسپلن کا ایک نتیجہ تھا کہ گولی اس کی نشانے پہ جا کے لگے، ایک حکم کے اوپر اٹھے، ایک حکم کے اوپر جھکے، میدان جنگ میں جائے، وہاں جانے کے بعد یہ کچھ دکھائے کہ میں نے جو 20 برس تک یہ ٹریننگ حاصل کی تھی اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ دشمن ادھر کا رخ نہیں کر سکتا۔ یہ غائب ہے، یہ غرض ہے، وہ جزیات ہیں، وہ وسائل ہیں، وہ ذرائع ہیں۔ دین جب نظم میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اصل اور مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس کے ذرائع اور وسائل کی جزیات اصل دین بن جاتی ہیں، اصل مذہب بن جاتی ہیں، اور پھر اسی کے اوپر پوری قوم اور قوم صدیوں تک اسی جنگ و جدل میں مصروف رہتی ہے کہ تسمے جو تھے وہ اوپر سے نیچے کو باندھنے چاہیے یا نیچے سے اوپر کو باندھنے چاہیے۔ قومیں جب اس قسم کی فروعات کو اس قدر زیادہ اہمیت دے کے اصل اور غائب کو نگاہوں سے اوجھل کر دیتی ہیں تو قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالهم۔ ایک تو وہ ہے کہ جو کچھ کرتے نہیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، صبح اٹھ کے وہ پریڈ شروع کر دیتا ہے گلی کے اندر، وقت بھی اس کا صرف ہوتا ہے، توانائی بھی اس میں صرف ہوتی ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا کیا؟ زیادہ سے زیادہ ذاتی تسکین، اور ذاتی تسکین تو عزیزان من آپ کو مسجد میں ہو جاتی ہے، ہندو کو مندر میں ہو جاتی ہے، وہ بت کے سامنے جھک کے اپنی تسکین تو وہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تسکین نہیں ہوتا، اسے فریب نفس کہتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ ہو جاتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کے پھر کہا جاتا ہے کہ رام بھی وہی، رحیم بھی وہی، گنگا ایک گھاٹ بہ تیرے، کہت کبیر عقل کے پھیرے۔ پھر وہ عقل کے پھیرے رہ جاتے ہیں نا، اس لیے کہ رام سے بھی اپنے دل کی تسکین مقصود ہے، رحیم سے بھی اپنے ہی نفس کا فریب مقصود ہے۔ نتیجہ باہر تو نہ اس سے کچھ مطلب ہے مرامد ہونے کا، نہ اس سے کچھ مقصد ہے، لیکن اگر نتیجے سے آپ نے پہچاننا ہے تو پھر تو عزیزان من سینکیا اور مسی کی دلی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے رنگت ہی دیکھنی ہے، پسا ہوا ہی دیکھنا ہے، پڑیا ہی دیکھنی ہے، پھر دونوں ایک ہی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دین کی اصل و غائب نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو باقی سب فریب نفس رہ جاتا ہے، اس کا نام اطمینان و سکون کہہ لیجیے، جس کی انتہائی شدت کی شکل آپ کے یہاں تصوف میں مل جاتی ہے۔ شرائع کی بھی صرف اس کے جو مظاہر ہوتے ہیں اس کی پابندیاں باقی رہ جاتی، نماز و روزہ قربانیاں حج یہ سب باقی ہے، وہ باقی نہیں ہے۔ جہاں تک مذہب پرستی کا تعلق ہے، اب بھی بڑے فخر سے، بڑی خوشی سے اعلان کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں جس قسم کا ابھی تک اسلام ہے کہیں اور دکھائی نہیں دیا، اور ویسے دنیا میں مسلمانوں جیسی مذہب پرست قوم ابھی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور اگلا فکرہ بھی ساتھ دوہرائیے کہ دنیا میں اس سے زیادہ ذلیل قوم بھی کوئی نہیں ہے اس وقت۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مذہب کے نام پہ جس قدر مشقت اور قربانیاں یہ قوم آج بھی کرتی ہے اس کی مثال نہیں ملے گی۔ یہی ذرا رمضان کے مہینے کو دیکھیے تو صحیح، یہ تو پھر سردیوں کا رمضان ہے، مئی اور جون کے مہینے کا رمضان، 16-18 گھنٹے کا روزہ، 10-12-14 درجے کی درجہ حرارت، 2-3 گھنٹے سارے رات کے سونے کے لیے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل متواتر پورا ایک مہینہ اس طرح سے۔ سوچیے عزیزان مان، کم مشقت طلب ہے یہ چیز، یہ سارا کچھ ہوتا ہے آپ کے ہاں، پوچھئے کہ نتیجہ کیا ہے؟ یہی ایک مہینہ اگر آپ کے ہاں کا یہ صحیح معنوں میں عسکری ٹریننگ کا یہ گزرتا، پھر دیکھتے کہ یہ قوم کس طرح مجاہدین کا ایک لشکر بن جاتی۔ لیکن یہاں پورا مہینہ اس طرح سے گزارنے کے بعد جو عید آتی ہے تو عید کے دن وہاں گڑ گڑا کر دعائیں صرف مانگتے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں وہ دعائیں صاحب آپ 1000 برس سے، یا اللہ دشمن کا بیڑا غرق کیجیے، اس کو تباہ کیجیے، وشتت شملہ ہوں، اور ان کی جمعیتوں میں انتشار پیدا کیجیے، یہ سارا کچھ ہر سال ایک مہینہ اتنی بڑی مشقت کا گزارنے کے بعد گڑ گڑا کر صرف دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں آپ مانگے چلے جاتے ہیں اور ہر سال پہلے سے حالت بدتر ہوتی چلی جاتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اتنا انتظام، اتنی پابندی، اتنی مشقت کس چیز کے اوپر ہے؟
دین کی جزیات جنہوں نے مذہب کی صورت اختیار کر لی، غرض اور غائب نگاہوں سے اوجل ہو گئی، عمل کو نتیجے سے نہیں پرکھا گیا، وہ بجائے خیش ایک مقصد بن کے رہ گیا۔ اس مقام پہ جب قومیں پہنچ جاتی ہیں تو سارا زور فروعات کے اوپر رہ جاتا ہے، پھر وہاں یہ صورت ہو جاتی ہے، جھگڑے سارے اس بات پہ ہوتے ہیں، وہ جو اقبال نے مجلس شورا میں آپ نے کہا ہے ابلیس کی زبان سے، جب اس نے کہا کہ مجھے خطرہ نظر آتا ہے اس امت سے کہ یہ اگر بیدار ہو گئی تو پھر ابلیسیت دنیا میں باقی نہیں رہے گی، تو اس کے مشیروں نے پوچھا کہ کہیے کہ اس کے لیے پروگرام کیا ہے؟ اس نے کہا پروگرام کچھ مشکل نہیں ہے، کوشش یہ کرو کہ تم اس امت کو الجھائے رکھو اس قسم کے مسائل میں کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، اور آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، اور ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، ان مسائل میں ان کو الجھا دیجئے، کام بن گیا۔ ان مسائل میں یہ آپ کی امت عزیزہ نے من 1000 برس سے الجھ چلی آ رہی ہے، دین کی غرض و غائب نگاہوں سے اوجل ہو گئی۔ یہ وہ مقام تھا جس میں اہل کتاب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد وہ الجھے ہوئے تھے انہی مسائل کے اندر، یہودی بھی نصارہ بھی، وہ آپ کے پاس آتے تھے تو یہ نہیں کہ دین کی غایت انسانیت کے مسائل جو ہے ان کے متعلق گفتگو کریں، وہ گفتگو اس کے اوپر کرتے تھے الوہیت مسیح یا عزیر ابن اللہ کی الوہیت کا معاملہ یا صلیب کا مسئلہ یا کفارے کا مسئلہ، پیدائش مسیح، وفات مسیح، یہ تھے وہ مسائل جن کی اہمیت تھی۔ سابقہ آیات جو ہمارے سامنے آئی ہیں انہی مسائل کی مشتمل تھی، یہ کچھ تھا۔ دیکھیے قرآن کریم کس مقام پہ لے آتا ہے عزیزان من، ان سے کہا گیا کہ تم ان دین کی فروعات کو لے کے آ جاتے ہو، جزیات کو لے کے آ جاتے ہو، انہیں رکھو ایک طرف، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ان جزیات میں جو اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھو۔ کچھ باتیں ایسی بھی تو ہیں کہ جن کا تم بھی دعویٰ کرتے ہو، ہم بھی وہی کچھ کہتے ہیں، تو آؤ وہ جو کامن فیکٹر ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان، وہ جو اقدار مشترکہ ہیں، ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ان میں تو کوئی نزاع نہیں ہے، ان میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، آؤ ان چیزوں کے اوپر ہم آ جائیں، وہاں تو تم میں اور ہم میں تعاون ہوگا، وہاں تو اتحاد کی صورت نکل آئے گی، آؤ پہلے ان میں آ جائے ہم۔ کتنی عجیب چیز ہے، مسلمانوں کے موجودہ فرقوں میں لیجیے برادران عزیز، ہر ممبر سے یہ آواز نکلے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کی توحید، حضور کی رسالت، پورا اقرار ہے اس کا۔ قرآن کریم سے ابتدا خدا کی کتاب پہ ایمان ہے، خدا پہ ایمان، اس کی وحدانیت پہ ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کی کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، ہر فرقے میں یہ مشترک اقدار ہیں، یہ تھی بنیاد اور اصل دین کی۔ یہ اتنی چیزیں مشترک ہونے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس قدر اختلافات اور اس قدر تفرقے کن باتوں کے اوپر، جزیات کے اوپر، سارا وقت ان جزیات کی اہمیت کے متعلق آپ کا گزر جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ بابا ان کو الگ رکھ دو، جو اقدار مشترک ہیں ان کے اوپر تو آ جاؤ۔ جو دعوت اسلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو دی تھی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، غیر مسلموں کو یہ دعوت دی حضور نے، آج مسلمانوں کے اجارہ داران جو ہے وہ آپس میں اس اقدار مشترک کے اوپر کبھی دعوت نہیں دیتے ایک دوسرے کو کہ بابا یہ فری مسائل، یہ اختلافی چیزیں، یہ جھگڑے والی باتیں جو ہیں ان کو چھوڑ دو، آؤ کچھ تو تم میں اور ہم میں مشترک ہے، اور کچھ کیوں مشترک ہے، دعوے کے اعتبار سے تو یہ بنیادی چیزیں ہر ایک میں مشترک ہے۔ ہر فرقہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے خدا واحد پر۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی فرقہ بھی اس سے انکار نہیں کرے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن آپ دیکھیے
کہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے فرقے ایک دوسرے سے وہ بات نہیں کہتے۔ کیا بات کہی تھی؟ کہا کہ آؤ، تم بھی یہ دعویٰ کرتے ہو، ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، ایک قدر مشترک ہے تم میں اور ہم میں، آؤ اس کے اوپر آ جاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، خدا کے علاوہ کسی اور کو حاکم تصور نہ کیا جائے۔ دیکھیے دین کی غایت اور غرض آ رہی ہے کہ ان فروعی اعتقادی مسائل کو چھوڑو، ان جزیات میں مت الجھو، دین کی غایت کی طرف آؤ۔ تم بھی تو کہتے ہو۔ اب فرق یہ آ جائے گا کہ مذہب کے اندر اس کو کہیں گے پوجا پاٹ، دین میں اس کو کہیں گے معصومیت۔ کہا تم بھی تو الہ خدا ہی کو مانتے ہو، ہم بھی یہی کہتے ہیں، آؤ یہ قدر مشترک ہے نا۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو ہم اپنا حاکم اور صاحب اقتدار تسلیم نہ کریں، یہ مثبت۔ اور اس کے بعد ولا نشرک بہ شیئا، کسی شے کو، دنیا کی کسی شے کو اس کی صفات میں مشترک ہم تسلیم نہ کریں، انہیں صفات الوہیت نہ دیں، خدائی کا درجہ نہ دیں کسی کو بھی۔ یہ لا الہ اور الا اللہ کے دونوں اجزاء اس میں آ گئے عزیزان من۔ لا الہ تو یہ ہے کہ ولا نشرک بہ شیئا، کسی اور کو الوہیت کا، خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے سوا کسی اور کی محکومیت اختیار نہ کریں۔ تمہارے ہاں بھی تو کہا، یہی کہا جاتا ہے نا، لیکن تم بھی زبان سے یہ کہتے ہو، عملاً یہ کچھ نہیں کرتے۔ میری دعوت یہ ہے کہ آؤ اس قدر مشترک کے اوپر دونوں ہم عملاً قائم ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ باہمی اتحاد، باہمی تعاون کی بنیاد کتنی مضبوط یہاں پیش کی جا رہی ہے، اور دین کی تو غایت ہی یہ ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اور اگلی چیز ہے، یہاں تو شیئن کہا ہے، توہم پرستیوں کے اندر اشیاء کائنات کو خدائی کا درجہ دیا جاتا تھا۔ یہ دیوی دیوتا جتنے تھے یہ اشیاء کائنات، مظاہر فطرت، فطرت کی قوتیں تھیں، انہیں بھی خدا کا درجہ دیا جاتا تھا۔ لیکن اس سے آگے خطرناک، اس سے بھی زیادہ خطرناک گھاٹی وہ ہے جہاں انسانوں کو خدا بنا لیا جاتا تھا، اور کہا کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، نہ تو اشیاء کائنات میں سے کسی کو ہم خدا کا درجہ دیں، اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو خدا سے ورے ہی اپنا خدا تسلیم کر لیں، انسانوں کو خدا تسلیم نہ کیا جائے۔ اب یہ جو چیز ہے انسانوں کو خدا تسلیم کرنا، ہم میں سے بھی ہر ایک یہ کہے گا کہ نہیں صاحب ہم تو یہ نہیں کرتے، بلکہ اس سے پہلا جو ٹکڑا تھا کہ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے اس خدائی میں، یہ بھی ہم میں سے ہر شخص کہے گا، ہر شخص یہ کہے گا۔ اور اس کے ساتھ شیئن جہاں کہا ہے عزیزان من، عجیب چیز، انسان نہیں بلکہ پتھر اور چونے کی عمارت جسے قبر یا مزار کہا جاتا ہے اور پھر مزار مقدس ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو اشیاء میں سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس شے کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں، کس جہت سے اہمیت دیتے ہیں کہ حضرت صاحب کو یہاں دفن کیا گیا تھا، جس شے کو دفن کیا گیا تھا وہ تو انسان نہیں رہا، وہ پھر شے کے اندر آ جاتا ہے۔ عزیزان من، مردہ جسم اشیاء کے اندر شمار ہوتا ہے، انسانوں میں شمار نہیں ہوتا۔ مردہ جسم کی ہڈیوں کے اوپر پتھر اور چونے کی اور اینٹوں کی عمارت اشیاء میں تسلیم ہوتی ہے، انہیں آپ نے الوہیت کا درجہ دیا ہوا ہوتا ہے یا نہیں؟ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، وہاں جا کر سجدے کرتے ہیں، ان سے استمداد کی جاتی ہے، ان سے جو صرف خدا کے قوانین سے ہونی چاہیے دنیا کے اندر۔ اشیاء کو دیا ہوا ہے الوہیت کا درجہ عزیزان من۔ مذاق کرتے ہیں ہم اس چیز کے اوپر کہ ہندو بت کو پوجتا ہے، اگنی کو دیوی دیوتا مانتا ہے، ان چیزوں سے مدد مانگتا ہے، ان چیزوں سے ڈرتا ہے، خود نہیں سوچتا کہ وہ تو پھر بھی انہوں نے آسمان کے اوپر بجلی کو کڑکتے تو دیکھا، بارش کو برستے تو دیکھا، تم نے تو اس میں مردے کی ہڈی کو دیکھا، اور اس عمارت کے اندر تم نے کیا دیکھا؟ سوائے اس سے کہ ایک عقیدہ ہے تمہارا، عقیدے کے اعتبار سے اس کا بھی عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پتھر سے مانگتا ہوں، یہ بت سے مانگتا ہوں، دیتا ہے مجھے، عقیدے کی کیا بات؟ یہ شیئن ہے، اشیاء ہیں،
لیکن اگلی چیز جو قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کو تم رب بنا لیتے ہو. آپ ان سے کہیے گا یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو نہیں رب بناتے. سورہ توبہ میں یہ چیز آئی ہے، اس کی تفسیر انسانوں کو رب کیسے بنایا جاتا ہے. 9/31 9/31 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہی الفاظ اربابا من دون اللہ وہاں آئے ہیں کہ یہ اپنے علماء اور مشائخ کو خدا سے بڑے ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں. یہاں بھی کسی سے کہیے تو وہ کہیں گے کہ نہیں صاحب ہم تو نہیں خدا بناتے. عجیب بات ہے، یہ چیز ہمارے ہاں آئی ہے ایک روایت میں بڑی صحیح نظر آتی ہے کہ ایک یہودی جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے یہ چیز کہی کہ نہیں، رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ان کو پوچھتے تو نہیں تھے اپنے احبار و رہبان کو، ہم ان کی پرستش تو نہیں کرتے تھے، تو یہ کیسے کہہ دیا ہے قرآن نے یا خدا نے کہ ہم اپنے احبار و رہبان کو خدا سے بڑے ہی خدا بنا لیتے تھے، ہم ان کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے. دیکھا آپ نے یہی سوال آج بھی کسی سے کہیے تو یہ کہیں گے کہ غلط ہے صاحب ہم ان کی پرستش نہیں کرتے. وہیں یہ سوال پیدا ہوا اور انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ پرستش تو تم نہیں کرتے تھے، کیا یہ حقیقت نہیں کہ جس چیز کو تمہارے یہ علماء حلال کہتے تھے تم حلال مان لیتے تھے، جسے یہ حرام کہتے تھے تم حرام مانتے تھے، یہی تو خدائی کا درجہ دینا ہے کسی کو. کیا بات کہہ دی، کتنی عظیم چیز ہے، بظاہر نگاہ ہی نہیں جاتی اس طرف. یہ بات کیا ہے، حلال کو حلال سمجھ لیتے تھے حرام کو حرام، یہ بات کیا ہوتی ہے. قرآن کریم نے بڑی شدت سے اس پہ زور دیا ہے کہ حرام اور حلال قرار دینے کا اقتدار صرف خدا کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں. یہ کیا بات ہے، کوئی اتنی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے عزیزان من. حلال کے معنی ہے وہ شے جو آزاد کی گئی ہے. انسان کو اس کی آزادی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں قدرت نے پیدا کی ہیں ان سے تمتع کرے، ان سے فائدہ حاصل کرے، ان سے کھائے پیے. اب ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ نہیں تم یہ گوشت نہیں کھا سکتے، اسے کیا حق حاصل ہے کہ میری آزادی کے اوپر پابندی لگا دے. وہ اپنے حکم کا محکوم بنا رہے ہیں مجھے، اور ایک فرد کوئی نہیں. اگر عقیدہ یہ ہو جائے کہ صاحب یہ چیز قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر حرام ہے، عرب انسان آنے والے جو انسان ہیں ان کو محکوم بنا لیا اس شخص نے اپنے فیصلے کا، اس سے بڑی غلامی اور کیا ہوتی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ یہ اختیار خدا نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا. کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ جن چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی دوسرے کے اوپر تو ایک طرف اپنے متعلق آپ نے ایک شے کے متعلق کہہ دیا تھا کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا. قرآن میں آیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا کون ہوتے ہو اس کو اپنے اوپر حرام کر، اپنے اوپر بھی نہیں. یہ علت و حرمت کا مسئلہ محض عقیدے کی بات نہیں عزیزان من، بڑی گہری چیز ہے. کسی کو کیا حق حاصل ہے اس لیے دوسرے انسان کی آزادی کو چھینے، یہ صرف خدا کو حق حاصل تھا. اس نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جب ہم خدا کی الوہیت، اس کے اقتدار اعلیٰ، اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا. چھوٹے پیمانے کے اوپر جب ہم اپنے ہاں کی کسی نظام حکومت کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، نہایت عمدہ لذیذ امرود جیسی چیز اطمینان سے کھاتے پیتے ہیں، لیکن برسات کے دنوں میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک نوٹس نکل آتا ہے کہ 2 مہینے کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہے کہ امرود نہیں کھایا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہیضے کا ڈر ہے، لیکن آپ نے دیکھا پابندی عائد ہو گئی. اگر ہم اس قانون کا احترام کرتے ہیں تو ہم اپنی آزادی کو روک لیں گے اس درجے تک. حتیٰ کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہفتے میں 2 دن آپ کو گوشت کا ناغہ کرنا ہوگا، مانتے ہیں اس چیز. یہ پابندیاں صرف وہ کام قبول کرے گی نا جو اس حکومت کو حکومت تسلیم کر رہی ہے. ذرا ایک لائن کے پار سرحد کے پیچھے یہ 2 دن کے ناغے کچھ معنی نہیں رکھتے. اگر ہم نے خدا کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر اس نے جن چیزوں کے متعلق کہا ہے کہ ان پہ پابندی ہے، اس کی حاکمیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس پابندی کو آئے. لیکن خدا کے علاوہ تو کسی کی حاکمیت جو ہے اس کو مانا نہیں جا سکتا. اس لیے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ابدی طور پر کسی انسان کی کسی آزادی کو چھین لے.
یہ جو میں نے وقتی طور پہ کہا ہے یہ مصلحت کے ماتحت ہے. مصلحت کے معنی یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ان دنوں تم نے دودھ نہیں پینا، چند دنوں کے لیے گوشت سے ذرا پرہیز کرنا ہے. اسی میں یہ چیز آ جاتی ہے جو حکومت کی طرف سے ہوتا ہے کہ اتنے دنوں تک یہ چیز یہ نہیں کرنی. ابدی طور پہ وہ اس چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتے. ابدی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان خود ان میں تبدیلیاں نہیں کر سکتا. یہ چیز صرف خدا کو حاصل ہے، اس کے اقتدار اعلیٰ کی یہ چیز ہے کہ وہ ہماری آزادی کو پابند کر دے. اور یہ تھی وہ عظیم چیز جو قائد اعظم نے 1941 میں کہی تھی جب پوچھا گیا تھا کہ جس مملکت کی تشکیل کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں وہ دوسری حکومتوں سے کس طرح ممتاز اور مختص ہوگی، امتیازی نشان کیا ہوگا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا امتیازی نشان یہ ہوگا کہ اس مملکت اور اس حکومت میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع صرف خدا کی ذات ہوگی، جس کا عملی ذریعہ اس کی کتاب قرآن کے احکام کی تعمیل ہوگا. اور اگلی چیز تھی کہ قرآن ہی ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرے. بڑی عجیب چیز تھی یہ. کسے کہتے ہیں لا الہ؟ یہ چیز تھی جو مذہب میں آ کے انسانوں کے ہاتھ میں چلی جاتی. جو قرآن نے کہا کہ یہ لوگ اپنے احبار و رہبان کو ارباب من دون اللہ تسلیم کرتے ہیں. جب اعتراض کیے گئے کہ وہ اس کی عبادت تو نہیں کرتے، پرستش تو نہیں کرتے، پوجا تو نہیں کرتے، کہا کہ ارباب من دون اللہ کو کے معنی یہ نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کو حلال قرار دے دیں وہ حلال سمجھی جائے، جسے حرام قرار دے دے حرام سمجھی جائے. آپ کے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ زندگی کا کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ آپ کے سامنے آئے آن میرٹ وہ ڈسکس ہی نہیں ہونے پاتا. جو ہی ادھر سے ایک بات آئی اور ادھر سے فتویٰ آ گیا ناجائز ہے شریعت حقہ کی روح سے، چلیے صاحب بیٹھے رہیے. بھائی صاحب آپ کو کس نے یہ اختیار دے دیا؟ ہم ہی ٹھیکیدار ہیں. اور پھر اس کے بعد اسی بنا پر شورشیں اٹھ رہی ہیں، ہنگامے برپا ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں. کوئی دوسرا کرے تو اس کے متعلق تو یہ ہے کہ مجرم ہے، یہ کرے تو یہ جہاد میں مصروف ہے. صاحب اقامت دین کے لیے یہ کچھ ہو رہا ہے. صاحب یہ حضور کو یہ سند کس نے دے دی ہے جناب؟ اس چیز سند و حجت تو خدا کی کتاب ہے. یہ ارباب من دون اللہ ہیں. حرام و حرار کی آپ کیجیے صاحب، پوچھیے نہیں. اتنی لمبی فیکٹریاں آپ کے یہاں بنی ہوئی چلی آ رہی ہیں. آپ کی آزادیاں ساری مصروف ہیں. ان کے مقابلے میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی. یہ ہے ارباب من دون اللہ بنا لینا. مذہب میں خدا کی حاکمیت تو باقی نہیں رہتی، قدم قدم پر انسانوں کی حاکمیت تسلیم کر لی جاتی. کوئی مسئلہ ہو بات یہ ہوتی ہے مولوی صاحب کیا فرماتے. پہلے لوگ پوچھنے جاتے تھے، اب خیر پوچھنے نہیں جاتے ہیں، وہ خود مسلط کر دیتے ہیں ان کے اوپر. نتیجہ یہ کہ آپ خدا کی کتاب دین میں سند اور حجت تو ایک طرف رہی، وہ اگلے عمل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے شرط پر مجھے بنائی تھی اس سے بھی کام نہیں لے سکتے آپ. کہا ان سے یہ تھا کہ آؤ ہم ایک دوسرے کو خدا نہ بنا لیں. یہ ہیں وہ کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تم بھی تو یہ کہتے ہو نا کہ خدا کے سوا کسی اور کو خدا نہیں بنانا چاہیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن آؤ ذرا عملاً اس کی شکل لے لیں. اور اس کی شکل عملاً یہی ہے کہ خدا کے سوا کسی کا اقتدار نہیں. خدا کا اقتدار وہ تو غیر محسوس غیر مرئی ذات ہے، خود تو آتا نہیں حکومت کرنے کے لیے، نہ حکومت نہ احکام دینے کے لیے. وہی چیز جو قائد اعظم نے کہی تھی کہ اس کا عملی طریق اس کی کتاب کی احکام کی تعمیل ہے. اور یہ چیز ہے کہ جو دعوت دی گئی کہ لاؤ تم بتاؤ خدا کے احکام تمہارے پاس اصلی شکل میں کہاں ہے. کوئی اہل کتاب بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. دیکھیں آج خدا کے احکام اپنی اصلی شکل میں قرآن میں موجود ہیں، لیکن آپ کے ارباب من دون اللہ جو ہیں کبھی قرآن کو سامنے نہیں لائیں. کوئی فتویٰ ان سے پوچھ لیجئے، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ خدا نے یہ فرمایا ہے، فلاں کتاب میں یہ آیا ہے، فلاں امام کا یہ حکم ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں روایت میں یہ آیا ہے. وہ یہیں تک دین ہو جائے گا. صاحب وہ جو قدر مشترک ہے تمام مسلمانوں کے اندر خدا کی کتاب، اس کو کبھی نہیں لائیں گے سامنے، اس لیے کہ اس سے فرقے ختم ہو جاتے ہیں، چارہ داریاں اس میں سے بالکل ختم ہو جاتی ہیں. ارباب من دون اللہ کا وجود باقی نہیں رہتا. یاد رکھیے عزیزان مان، دین میں نہ علماء کا وجود ہوتا ہے نہ مشائخ کا وجود ہوتا ہے.
وہاں خدا کی حاکمیت ہوتی ہے، اس کا عملی ذریعہ خدا کے نام پر اس کی کتاب کے احکام کو نافذ کرنے والی قوت ہوتی ہے۔ یہ تھا وہ قدر مشترک جس کی طرف دعوت دی کہ آؤ اس قدر مشترک کی طرف۔ کہا فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس کے بعد اس سے یہ روگردانی کریں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ان سے کہو کہ بہت اچھا تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، اس کی شہادت دینا کہ ہم اسی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں جس کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن یہ اس شخص نے کہا تھا جو ان کی مذہب کی گروہ بندیوں کے اندر نہیں تھا، باہر کھڑا تھا، اور جب پوری قوم گروہ بندیوں کے اندر جکڑی جائے تو پھر کوئی بھی ایسا گروہ نہیں رہتا جو یہ کہے کہ آؤ اس قدر مشترک کی طرف۔ دین کے اوپر تو وہی گروہ ہوگا جو ان سب سے کہے کہ آؤ قدر مشترک کی طرف۔ مذہب کے اندر ہر فرقہ کہے گا کہ آؤ میرے فرقے کی طرف۔ دین کا پابند یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا آؤ خدا کے کتاب کی طرف۔ اگر یہ روگردانی کریں تو ان سے کہو کہ بہت اچھا تم اس کی شہادت دو گے کہ ہم تمہارے فرقوں میں سے کسی سے متعلق نہیں ہوئے، ہم اس کے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ کتنی عجیب چیزیں قرآن کہتا چلا جا رہا ہے عزیزان من۔ باتیں ہو رہی ہیں 1400 سال پہلے کی، گفتگو ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے مدعی اور غیر مسلموں کی اہل کتاب کی، اور داستان ہماری بیان ہو رہی ہے۔ کہا تم اس کو تو مانتے ہو کہ ابراہیم تمہارا مورث اعلیٰ تھا، یہودی نصرانی دونوں مانتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کہ ابراہیم یہودی تھا یا نصرانی تھا؟ بڑی عجیب چیز آج یہ بات پوچھنے کی ہے، سنیوں سے بھی اور شیعہ سے بھی، دیوبندیوں سے بھی اور دہلیوں سے بھی، حنفیوں سے بھی اور مالکیوں سے بھی، اہل حدیث سے بھی اور اہل فقہ سے بھی۔ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی رسالت پہ تو ایمان رکھتے ہو نا؟ ہاں رکھتے ہیں، بتائیے کہ رسول اللہ شیعہ تھے یا سنی تھے؟ کتنی عجیب چیز کیا گیا ہے۔ کہو وہ حنفی تھے یا مالکی تھے، وہ اہل حدیث تھے یا اہل فقہ تھے، جواب نہیں بن پڑتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے بعد آئی تھی۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہا اس لیے کہ یہ تو اللہ من بعد ہی، یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں۔ آؤ اوریجن کی طرف آؤ، جڑ کی طرف آؤ، بتاؤ تو صحیح۔ پوچھتا یہ ہوں کہ یہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے متبع ہونے کے دعوے دار ہیں، یعنی حضور کی روش زندگی پہ، ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا حضور اہل حدیث تھے یا اہل فقہ تھے؟ جہاں تک ان چیزوں کے نام کا تعلق ہے فرقہ بندیوں کا، قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین، خدا نے تمہارا نام صرف مسلم رکھا ہے، لیکن یہاں تو اس کے بعد ایک نام تو ماں پیوں نے رکھے ہوں نا، ایک تو بعد کاکیوں باقیوں نے نام ہوں آگے، خدا نے نام مسلم رکھا ہے، اگر رکھتے پھرے تو پسند ہی نہیں۔ کسی سے آپ پوچھ لیجئے یا کسی سے کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کے یہ کون ہوتے ہو؟ جی مسلمان ہوتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے صاحب، وہ تو پتہ ہے سانو کیڑے مسلمان ہیں، کیڑے مسلمان جناب جی سنی مسلمان، سنی مسلمان تو گل ہوئی نا، کیڑے سنی مسلمان جی؟ کہ جی حنفی مسلمان ہونے ہیں۔ اچھا حنفی مسلمان نہ میں پوچھنا چاہنا ہے گا کہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہے گئے، چلے جاؤ، تسکین نہیں ہو رہی اس کے بعد۔ آپ سوچیے تو صحیح، جو اس وین سے نکلے انہوں نے کہا کہ جی نہیں پیر صاحب دے مرید، اچھا ادھر آپ گئے، ٹھیک ہے، پھر نقشبندی ہیں یا چشتیاں ہیں صاحب جی؟ چشتی ہوں جی، چشتیاں نظامیہ ہیں یا صابریاں ہیں صاحب؟ اس کے بعد چلیے ساری دت ذاتوں میں سے گوتوں میں سے سب گوتیں چلی آ رہی ہیں، ہوا سما کو مطلب مسلمان رکھا ہوا ہے ایک طرف، کسی کا اطمینان نہیں ہوتا خالی مسلمان کہنے سے عزیزان من۔ لیکن قرآن تو دکھتی ہوئی رکھ تو پکڑتی، تو کہتا یہ ہے ان سے پوچھو یہ کہ رسول اللہ حنفی تھے یا مالکی، شیعہ تھے یا سنی تھے، تو کہتا یہ چیزیں اس کے بعد آئی تھی۔ کتنی عجیب چیز ہے کہ یہ چیزیں اس کے بعد آئی تھی۔ ان کی اصطلاح میں کوئی چیز رسول اللہ کے بعد آئی ہو اسے بدعت کہتے ہیں، یعنی یہ اب سنی کہلانا یا حنفی کہلانا تو بدعت نہیں ہے۔ رومی ٹوپی پہننا بدعت کیوں بھائی؟ رسول اللہ نے سے پائی رومی ٹوپی پائی، رسول اللہ نے مالکی کہلایا سی اپنے آپ، تو مطلب کی گل آ گئی ہے
وہ جی تم کہنے ہے گا بتا نہیں لالا جی عزیز عالمان دیکھتے ہیں آپ جو حضور میں ایک روایت میں آیا ہے کہ مجھے نظر آتا ہے جس روش پہ یہ امت چلنے والی ہے تو یہ یہودی نصرانی جس طرح سے جس قدموں کے اوپر جس روش پہ چلے تھے اسی کے اوپر یہ چلنے والے قدم با قدم وہیں آپ پہنچے ہوئے ہیں. ان سے بھی یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ نور سے اعلیٰ جس کو ابراہیم تم کہتے ہو وہ یہودی تھا یا نصرانی تھا. آج پوچھنے کی بات ہے کہ تمہارا نور سے اعلیٰ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو پوچھو ان سے کہ شیعہ تھے یا سنی تھے, حنفی تھے یا مالکی تھے, اہل حدیث تھے یا اہل فقہ تھے. کچھ نہیں, تو صرف مسلمان تھے. لیکن ان کا تو اطمینان ہی نہیں ہو سکتا اس کے بغیر. تو شاید یاد ہو اس سے پہلے بھی کبھی یہ بات سنائی, بات تو ہے ذرا سی ہنسی کی لیکن بڑی گہری بات ہے. تو سیدھا سادہ سا مسلمان مولوی صاحب نے زور دے دے کے اس کو بتایا کہ صاحب جو شخص تقلید نہیں کرتا, مقلد نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ کا, اس کی نجات ہو ہی نہیں سکتی. سنتا رہا امام ابو حنیفہ کے تقلید میں نجات ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک دن کہیں وہ مولوی صاحب سیرت بیان کر رہے تھے, واز بیان کر رہے تھے, اس میں انہوں نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 10 ہجری میں ہوئی, امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی پیدائش سن 80 میں ہوئی, وفات سن 150 میں ہوئی. اس نے اس کے بعد پوچھا کہ جی یہ امام ابو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کوئی 100 سال بعد ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بعد ہوئے. تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے وفات پا گئے؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے رسول اللہ کے آدمی پہلے بھی مر گیا پھر ایسے تو بتایا ہوا تھا نا کہ وہ تو امام ابو حنیفہ کی تقلید میں نجات ہے, تو وہ تو پہلے فوت ہو گئے. یہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے عزیزان ایمان اس مسئلے. اور بات یہ بڑی گہری ہے, وہی ہے قرآن کی بات کہ یہ تمہارے ہاں تقلید جو ہے وہ تو رسول اللہ کے بعد کی پیداوار چیز ہے. تم بتاؤ کہ رسول اللہ تم میں حنفی تھے یا مالکی تھے؟ کوئی یہاں نہیں پہنچے. ان سے کہا کہ چھوڑو ان جزیات کو, ہمیں بتاؤ ابراہیم کو تو قدر مشترک مانتے ہو نا, کیا بات ہے قرآن کی. ائمہ کو, مفسرین کو, راویوں کو, ان کو الگ رکھو. رسول کو تو مانتے ہو نا سارے, ہے نا قدر مشترک؟ ہاں جی ہے قدر مشترک. بتاؤ پھر کہ رسول حنفی تھے یا مالکی تھے. کہا یہ چیزیں اس کے بعد کی آئی ہیں, اور اس کے بعد کیا بات کہہ دی کہ بابا یہ چیز جو ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مذہب کا, شریعت کا, فلسفے کا. بات تو سیدھی سی ہے, افلا تعقلون, اسے عقل سے بھی کام لیتے ہو یا نہیں؟ جو چیز رسول اللہ کے بعد کی ہے وہ رسول کی ہو کیسے سکتی ہے؟ افلا تعقلون. واہ 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 قرآن. ہاں تم ہاؤلائے حاججتم فیما لکم بہ علم, کہتا ہے اس وقت تک تم باتیں وہ کر رہے تھے جن کے متعلق تم کہتے تھے کہ یہاں سے ہمیں معلوم ہے, تمہیں معلوم نہیں ہے. اچھی بات صاحب, نہ صحیح ہمیں کلمات حاجون فیما لیس لکم بہ علم. تو یہ بات جو ہے کہ ابراہیم جو تھا وہ تمہاری گروہ بندیوں سے پہلے کا تھا, ابراہیم کے متعلق تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے, اس بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اتنا تو تمہیں علم ہے نا کہ یہ تورات و انجیل کی گروہ بندیاں تمہاری ابراہیم کے بعد کی چیزیں ہیں, تو یہاں تو نہ جھگڑو تم. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ وہ چیزیں ہیں خدا اپنے علم کی بنا پہ بتاتا ہے, تمہیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا. ما کان ابراہیم, اب آ گیا وہ چیز, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم نہ یہودی تھا نصرانی. آج ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شیعہ تھے, نہ سنی تھے, نہ حنفی تھے, نہ مالکی تھے, نہ دیوبندی تھے, نہ بریلوی تھے. کیا تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما. وہ صرف مسلم اور اس کے ساتھ حنیفن, سیدھا کی پیٹ چلنے والا, ادھر ادھر بالکل نہیں تھا. سیدھا اس نصب العین کے اوپر اس کی نگاہ تھی اور اس کی طرف جاتا تھا. وما کان من المشرکین. یہ یہاں جو کہا ہے آج کہ وہ مشرک نہیں تھا, یہ کیا چیز ہے؟ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. یاد رکھنا, مسلم ہونے کے بعد پھر مشرک نہ ہو جانا, یعنی ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے, خود بھی گروہ بن گئے.
اور پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر گروہ مگن ہوتا ہے جو جس کے پاس جس مسئلے کے اوپر وہ چلا جا رہا ہوتا ہے. شرک قرآن نے کیا. یہاں جو کہا ہے کہ ابراہیم یہودی نہیں تھا، نصرانی نہیں تھا، یہ گروہ بندیاں ہیں، یہ فرقے ہیں دین کے اندر. ابراہیم کو کہا کہ وہ کسی فرقے سے متعلق نہیں تھا، اس لیے کہا ما کان من المشرکین. دین آنے کے بعد خدا نے جو نام مسلم رکھا ہے، اس کے بعد عزیزان من کسی مذہبی فرقے سے متعلق ہو جانا یا فرقے کا دعویٰ کرنا قرآن کی روح سے شرک. یہاں کہا ابراہیم مشرک نہیں تھا، تم اس کو مشرک بناتے ہو گے، یہودی یا نصرانی کہتے. وہ تو ایسا نہیں. فرقے میں بات اصل اور حجت جو ہے وہ کسی انسان پہ جا کے رک جائے گی. آپ دیکھیں دین میں آخری سند اور حجت خدا کی کتاب ہوگی، اور جب ایک سند اور حجت ہوگی سب کے لیے، تفرقے کا سوال اور اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تفرقہ تو وہاں ہوتا ہے جب ہر ایک کے لیے سند اور اتھارٹی مختلف ہو. یہ حنفی اور مالکی کس بنا پہ دو فرقوں پہ ہیں؟ ایک کی سند امام ابو حنیفہ ہے، دوسرے کی سند امام مالک. یہ دونوں سندیں نیچے سے ختم کر دیجئے اور قدر مشترک لے آئیے خدا کی کتاب. نہ حنفی رہتا ہے نہ مالکی رہتا ہے. ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئی. یہ رندوی کیا بات کہا جاتا ہے. ان نسبتوں کو ختم کیجئے، قدر مشترک ایک رہ جائے کہ آپ کے ہیں ما کان من المشرکین. اب اگلی بات آئی. یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے اس لیے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں. اسرائیل جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا، حضرت یعقوب کا نام تھا. اس لیے نسلی اعتبار سے ابراہیم ہمارے تھے. اب آ گئے وہ نسلی اعتبار سے وہاں تک پہنچنے والے. کہا یاد رکھو دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نے نسل کی نسبت دین میں کچھ معنی ہی رکھتی. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ. ابراہیم اس کا تھا جو اس کی اتباع کرتے تھے، جو اس کی پیروی کرتے تھے، جو اس کے نقش قدم پہ چلتے تھے. ابراہیم اس کا تھا. ابراہیم نے تو باپ سے کہہ دیا تھا کہ جا تیرا راستہ دوسرا ہے، میرا راستہ دوسرا ہے. نوح نے بیٹے سے کہہ دیا. یہاں اس بات سے کہ تم ابراہیم کی نسل اور اولاد میں سے ہو، اس لیے تمہاری اجارہ داری ہے کہ ابراہیم تمہارا ہے. دین میں یہ بات نہیں ہوتی. ایکسیڈنٹ آف برتھ تو وہ ہے جس میں کسی کا اختیار ہی نہیں ہوتا. دین میں یہ بایولوجیکل نسبت عزیزان من ٹھیک ہے، سوسائٹی کے لیے ان قوانین کے لیے کوئی حیثیت رکھے تو رکھے. دین کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کوئی چیز جس میں انسان کے اپنے اختیار و ارادے اور چوائس و انتخاب کو دخل نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یاد رکھ، یہ کس کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کا کوئی چوائس تھا اس کے اندر. نسلی نسبتیں حیوانی سطح تک ہوتی، دین کی نسبت انسانیت کی سطح پہ ہوتی. کہا ابراہیم سب سے زیادہ ان کا تھا کہ جو اس کے نقش قدم پہ چلتے. وہذا النبی، یہ ہے وہ نبی جو ملت ابراہیمی کا دعوے دار ہے. ابراہیم اس کا تھا. والذین آمنوا، ابراہیم ان کا ہے جو اس پہ ایمان لائے ہیں. یہ سارے کے سارے ایک دین پہ تھے. واللہ ولی المومنین، اور اس اعتبار سے پھر سب سے زیادہ اوپر جا کے ایک خدا رہ جاتا ہے جو ان سب کا سرپرست ہو جاتا ہے. یہاں سے ابراہیم بھی بیچ میں نکل گیا. کہا یہ ساری چیزیں ان سے کہو. اب ان کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں. کسی فرقے والے سے آپ باتیں یہ کیجئے، اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوگا. کہہ کے پوچھئے اس سے کہ رسول اللہ مقلد تھے یا غیر مقلد تھے، حنفی تھے یا مالکی تھے، کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے لیے. قدر مشترک کی طرف آنا نہیں چاہتے کہ یہ جو گروہ بندیوں کے سامریوں کے بت ہیں ان کو وہ توڑنا نہیں چاہتے. پھر اب کریں گے کیا باتیں قرآن کہا جاتا ہے. کہا کہ اس کے بعد ان کی کوشش یہ ہوگی، ان کو بلا رہے تھے نا قدر واحد مشترک کی طرف، بنیاد کی طرف. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ تم سے کچھ کمپرومائز کریں، کچھ مفاہمت کریں، کچھ تم جھکو کچھ ہم بڑھتے ہیں. آؤ اس طرح سے ایک معاملے کے اوپر طے کرنے بات. بزنس میں یہی ہوتا ہے نا.
دکاندار کچھ مانگتا ہے، یہ گاہک کچھ دیتا ہے، کچھ وہ کم کرتا ہے، کچھ یہ آگے بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ درمیان میں جا کے پھر وہ سودا ہو جاتا ہے ایک چیز پر. کہا اب یہ اس چیز پہ اتر آئیں گے کہ کچھ کمپرومائز کیا جائے. اور جیسا کہ اس سے پیشتر 20 دفعہ میں نے عرض کیا، حق یا ٹروتھ جو ہے وہ تو ایک متعین چیز کا نام ہے. اس سے ایک ذرا بال برابر بھی آپ ادھر اور ادھر ہوں گے تو وہ حق نہیں رہے گا، وہ باطل ہو جاتا ہے. اس میں 49% 59% کا کوشچن نہیں ہے. وہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. وہ تو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ 2 اور 2 4 یہ تو حق. اب اگر ایک کہتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں 2 اور 2 6 ہوتے ہیں. اب دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، وہ ایک معتبر صلح کرانے والے درمیان میں آ جاتے. وہ کہتے ہیں جھگڑا اس لیے ہے کہ نہ تم اپنے مقام سے ہٹتے ہو، نہ وہ اپنی جگہ سے ٹلتا ہے. قیامت تک جھگڑتے رہو گے، بات بنے گی نہیں. میاں شریفوں کا ساتھ روش اختیار کرو، شریفوں کی روش دیکھ لینا. ضد سے کیا بات بنے گی؟ جھگڑتے جاؤ گے تو نہ 2 اور 2 6، نہ 2 اور 2 4، 2 اور 2 5 پہ سودا. میں پوچھتا یہ ہوں کہ 2 اور 2 5 ماننے والا، وہ جس نے 2 اور 2 6 کہے تھے وہ تو ٹھیک ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑا. جو 2 اور 2 4 کہتا تھا اس کا رہا ہی کچھ نہیں. باطل ہر مقام پہ مفاہمت کر سکتا ہے، حق لا شریک ہے، یہ مفاہمت نہیں کر سکتا. دنیا کی نگاہوں سے دیکھنے والے اسے ضدی کہتے ہیں. کسی ضد کا نام تو ایمان ہے عزیزان مان. ذرا مفاہمت کے اوپر یہ آ جائے تو پھر یہ دیانتدار یہ امانتدار ان کو یہ سزائیں بھگتنے کی ضرورت کیا پیش آتی ہے؟ یہ تو اس لیے بھگت رہے ہوتے ہیں کہ یہ 2 اور 2 4 کہتے ہیں، ساتھ سولی پہ لٹکا دیا جائے. یہ 4.25 کہنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. یہ جائے کہ 5 کے اوپر سودا کر لیں. 5 پہ سودا کرے گا جس نے پہلے 2 اور 2 6 کہا ہوا ہوگا، اس نے پھر بھی کچھ کمایا. یہ نہیں سودا کر سکتا. سارے دنیا دار اس کو بدنام کریں گے آگے سے. اپنی ضد پہ رہا صاحب، اڑا ہوا رہا. کیا مل گیا صاحب اس کے بعد؟ اچھا والا سودا ہو رہا تھا، گوایا اس نے، اپنا ہی نقصان کیا کچھ. کون سمجھائے ان کو 2 اور 2 6 کہنے والوں کو کہ 4 کہنے والا تو 4.25 بھی نہیں کہتا. اس مقام کے اوپر آ گئے پھر یہ اہل کتاب سودے بازی پہ اتر آئے. ود طائفۃ من اہل الکتاب لا یضلونکم. اب اس کے بعد ان کی خواہش یہ ہوگی کہ اب تم سے سودا بازی کر کے یوں تمہیں صحیح راستے سے بہکائیں. یہ کیا سودا بازی ہے؟ قرآن نے دوسرے مقام پہ اس بات کو یہ کہا. حق پہ رہنے والوں کے لیے بھی آزمائش کے کیا کیا مقام آتے ہیں. وہ مقام آتے ہیں کہ جہاں پھر عام لوگ جتنے ہوتے ہیں، اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود اپنے بہی خواہ بھی یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ میاں ضد کو چھوڑو. اس کا نام ضد ہوتا ہے ان کے ہاں. میاں ضد کو چھوڑو. پھر وہ بھی ناصح مشرک بن کے آ جاتی ہیں کہ صاحب دیکھ لیا نا تم نے اپنی بات پہ اڑے ہوئے رہ کر، دیکھا پھر کیا پھل پایا، کیا نقصان اٹھایا، کیا فائدہ پایا. تم اٹھایا نا اتنا نقصان. وہ بھی آگے پھر یوں سمجھانے کو نہیں اور نشتر و کوکے دینے کے لیے آ جاتے ہیں. کیا تم نے سمجھایا؟ لیکن یہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا پایا ہے اور کیا نقصان نہیں ہے. قرآن کہتا ہوا 10/15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا. جب تو ان کے سامنے یہ چیزیں پیش کرتا ہے حق پر مبنی، اصول پر مبنی، تو یہ لوگ بات یہاں یہ کہی ہے کہ جو اسی دنیا کی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے ہیں اور ذہن میں یہ نہیں ہے کہ زندگی نے آگے بھی چلنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو اس طرح محفوظ رکھنا ہے کہ میں آگے چلنے کے قابل ہو جاؤں. جو اس چیز کو نہیں مانتے ان کے نزدیک سوال ہی نہیں ہے کہ حق ایک شے ہے اور اسی کے اوپر جم کے رہنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سوال یہ ہے، ہم تمہارے ساتھ تیار ہیں معاملہ کرنے کے لیے، اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ. لیجیے صاحب، اس نبی کے بعد کوئی اور نبی لاؤ، اس کتاب کی جگہ کوئی اور کتاب، کوئی اور کتاب لاؤ. یہ قرآن بڑا سخت قسم کا ہے.
اور اگر یہ چیز ممکن نہیں کہ سارے کا سارا قرآن ہی اور لے آؤ بدل ہو کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر دو اس کے اندر. قرآن کو تو بدل نہیں سکی یہ قوم، بدل نہیں سکتی. ان کی بدقسمتی اس نے حفاظت کا ذمہ لے لیا. پیٹتے ہیں یہ سرتوں کے لوڑا کی وجہ ہے اس کتاب نال. کنے مذہبی نے سارے یہودی تھے، عیسائی تھے، ہندو تھے سارے، یعنی وہ کتاب ہی نہیں ہے وہ جی میں آئے کہہ دیجیے خدا کا ہے جہاں یہ مصیبت تھی. لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ میری قرآن دانی پر نہ ہو جائے تم خطا صاحب، مجھے تفسیر بھی آتی ہے، اپنا مدعا کہیے. قرآن کی جگہ دوسرا قرآن تو نہیں آ سکتا، بدل دیجئے. آپ دیکھیے تفسیریں اٹھا کے ایک سے دوسری ملتی نہیں ہے. ایک ہی قرآن کی تفسیریں بدلا دیا قرآن. اب جس کسی سے قرآن کی کوئی بات کہو وہ پوچھتا یہ ہے کہ جی یہ بات اسلاف میں سے بھی کسی نے کہی، یہ سلف صالحین کی تفسیر کے خلاف ہے، تو قرآن کے خلاف کہو. جی نہیں. حضرت صاحب نے یہ فرمایا اس میں، امام فخر الدین رازی کی تفسیر میں یہ ہے، ابن کثیر نے اس کے متعلق یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، ان میں سے تو کسی نے یہ کچھ نہیں کہا ہے. کوئی نہیں یہ کہے گا کہ قرآن یہ کہتا ہے یا نہیں، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا. دیکھا کیسے بدلا دیا وہ قرآن، کتنی گنجائشیں اس کے اندر نکلتی ہیں. پھر اس آیت کی تفسیر فلاں امام نے یوں فرمائی، اس لیے اس کے یہی معنی ہوں گے. وہاں آ گیا تبدیل کر دو قرآن کو. رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول تو نہیں کر سکتا. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے بس میں نہیں کہ میں اس میں خود کوئی تبدیلی کروں، میرے بس میں نہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے. اسے کہتے ہیں خدا کی حاکمیت کو ماننا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما دیتے، کون تھا جو اس کے خلاف ذرا سا اعتراض دل میں بھی لاتا؟ ایک طرف وہ کیفیت ہے کہ ان سے کہہ دیجیے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یرجعوا فی قلوبہم حرجا مما قضیت. ان سے کہہ دو کہ تیرے رب کی قسم کوئی شخص ان میں سے مومن نہیں ہو سکتا تاوقت کہ اپنے اختلافی معاملے میں تمہیں اپنا حکم اور ثالث نہ مقرر کرے، اور پھر تمہارے فیصلے کے خلاف اس کے دل میں کوئی گرامی نہ گزرے. تمہارے فیصلے کے خلاف اس کے دل میں بھی گرانی نہ گزرے. عزیزان من، ایک طرف تو مقام یہ ہے، یہ مقام ہے بحیثیت حکم ہونے کے. جب آپ کسی کو ثالث مقرر کرتے ہیں، اپنا حکم مقرر کرتے ہیں، اور اسے حکم ہے کہ جب تمہارے پاس یہ آئیں تو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو ان میں. لیکن جہاں تک خود خدا کی کتاب کا تعلق ہے، قرآن کا تعلق ہے، رسول کہتا ہے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں ان میں کسی قسم کا کوئی تبدیلی کر دوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، تم تو ایک طرف، میں بھی اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری خدا کی طرف سے وحی آتی ہے. اور اگلی آیت وہ ہے عزیزان من، 20ویں دفعہ میں سامنے لایا، 37ویں دفعہ سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ اور تو آپ ذات رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام کی طرف نسبت سے ہم ایمان والے کہلاتے ہیں، جن کی عظمت کا ہی مقام یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اس مقام کے اوپر جو فائز ہے شخصیت، وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ انی اخاف، میں تو ڈرتا ہوں اس چیز سے، ان عصیت ربی، اگر میں بھی خدا کے کسی حکم کی نافرمانی کروں تو عذاب یوم عظیم، میں بھی اس کے عظیم عذاب میں گرفتار ہو جاؤں. ڈرتا ہوں میں بھی اگر خدا کے کسی حکم کی نافرمانی کروں اس کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکتا. یہ اعلان کرنے والا جو ہے خود اس کے متعلق اس کے بعد ہم نے یہ ایمان بنایا جو خود کہتا ہے کہ میں بھی اگر نافرمانی کروں حکم خدا کی تو میں بھی نہیں بچ سکتا. پھر ہم نے ایمان اپنا یہ بنا لیا، عقیدہ اپنا یہ بنایا کہ جتنے خدا کے احکام کی نافرمانی کرنے والے مجرم مسلمان ہوں گے ان سب کو آپ بخشوا کے لے جائیں گے. یعنی آپ اپنے متعلق یہ فرما رہے ہیں، جو خود اپنے متعلق یہ کہہ رہا ہے اس کی یہ صورت ہوگی کہ احکام خداوندی کی معصیت کرنے والے گروہ در گروہ کھڑے ہوں گے اور اس معصیت کے الرغم یہ ان کو بخشوا کے لے جائیں گے.
کتنی عظیم چیز کہ تم تو ایک طرف رہے، میں بھی اگر خدا کے کسی حکم کی معصیت کروں گا میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ تم کہتے ہو کہ میں اس کی بجائے تبدیلی کر دوں قرآن کے اندر، میری تو کیفیت یہ ہے کہ اگر اس حکم سے ذرا سرتابی کروں تو میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤں، یہ جائے کہ میں اس کے اندر تبدیلی کر دوں۔ یہ ہے وہ ابدی ضابطہ اور آئین آپ کے پاس، آپ لیے پھرنا ہے جمہوریت ہے یہاں کی، مغرب کی جمہوریت کے اندر آج 51 کی رائے ایک قانون کو پاس کرتی ہے، راتوں رات 2 ہی ووٹیں تو چاہیے 49 والوں کو، راتوں رات سودا ہو جاتا ہے، وہ جو کہتے ہیں کراس دی فلور، 2 روز ووٹیں ادھر چلی جاتی ہیں، دوسرے دن 51 والے پہلے قانون کی جگہ اس کا ادھر قانون جو ہے نافذ کر دیتے۔ لیکن یہاں اس قانون کے ضابطے کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے انسان عام تو ایک طرف رہا، خود ذات رسالت میں اب یہ کہتی ہے کہ میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اسلامی آئین یہ ہوتا ہے عزیزان من کہ جس میں 51 تو ایک طرف رہے، 100% اور 100% اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے نہیں، ساری دنیا کے انسان بھی مل کے متفق اعلیٰ طور پہ بھی چاہیں تو اس کے ایک لفظ کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے، آج بھی نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے۔ اسے کہتے ہیں ایٹرنل ویلیوز، اسے کہتے ہیں غیر متبدل آئین۔ اسلام کا آئین مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد ان غیر متبدل اقدار خداوندی کے اوپر ہے کہ جن میں تبدیلی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی نہیں کر سکتا، تابدیگرہ کے رسول۔ یہ تھا وہ مقام جہاں ان سے کہا، وہ کہتے کیا تھے 2 لفظوں میں قرآن نے دوسرے مقام سے یہ کہا ہے 68/9۔ وہی جو میں نے کہا ہے کہ ذرا سا تم جھوکو، کچھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور بین سودا ہو جائے گا 68/9۔ ودو لاؤ تدہنو فیدہنون، یہ کیا لفظ بہن قرآن نے استعمال کیا ہے، فرش کے اوپر تھوڑی سی گریز لگا دی جائے نا، دہنیت جسے کہتے ہیں تھوڑی سی، تو اس فرش کے اوپر چلنے سے جو کیفیت ہوتی ہے نا پھسلنے کی، اسے یہ کہتے ہیں تدہن۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چلو فرش پہ تھوڑی سی گریس لگا دیتے ہیں تو چلنے سے تھوڑا سا تم پھسلو، تھوڑے سے ہم پھسلتے ہیں۔ یہ مفاد پرستیوں کی گریس ہے جو لگتی ہے عزیزان من، دین میں پھر وہ مدد ہو جاتا ہے، پھر اس فرش پہ پوچھے ہی نہیں کہ پھسل کے کوئی اور پہ آئی کوئی اور پہ ہے، یہ پھر پھسلن یہی نہیں ہوتی، گوٹے گڈے پاندی ہے گی صفا لمحہ پا جاتی ہے، پھر اس میں کھڑے ہونے کی قوت نہیں رہتی، جب فرشوں کے اوپر گریس لگتی ہے تو اس میں کھڑے ہونے کی قوت نہیں رہتی۔ کیا الفاظ قرآن استعمال کر جاتا ہے، اعجاز ہے ان کے الفاظ۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمہیں قرآن سے ادھر ادھر لے جا کے غلط راستے پہ ڈال دیں، ان کو کیا پتا ہے کہ خود اپنی ذات کو غلط راستے کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ وما یشعرون، بات سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے، خوش ہو رہے ہیں کہ تمہیں بہکا رہے ہیں، تمہیں پھسلا رہے ہیں، تمہیں بہکا رہے ہیں، خود اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں۔ 2 اور 2 5 کے اوپر راضی ہو جانے والا وہ جو 6 کہہ رہا تھا، یہ کیا ہے، اس نے خود پھر دھوکہ دیا ہے نا اپنے آپ کو، جو خوش ہو رہا ہے حق پہ تو نہیں آیا، یہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم مشاہدہ کر رہے ہو اس بات کا کہ یہ آیت خدا کے احکام کیا نتائج پیدا کر رہے ہیں، ان کا مشاہدہ کر رہے ہو تم، اس کے باوجود اس سے انکار کیے چلے جا رہے ہو۔ ہمیں کہا جائے گا کہ صاحب یہ بات ان سے تو کہی گئی تھی، ہم نے تو مشاہدہ نہیں کیا، لیکن کیا بات ہے قرآن کی کا، یہ کسی فرقے کے مسلمان سے پوچھئے، کسی گروہ سے پوچھئے، ممبر سے سنیے، پلیٹ فارم سے سنیے، یہ جب بھی مثالیں دے گا صدر اول کے مسلمانوں نے یہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہ کیا،